ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواه البخاری۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی۔ ان میں سے ایک عظیم مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر افضل ترین راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات بہت افضل ہے، جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مستقل صورت نازل کی۔ وہ صورت سورۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ تو ہمیں پتہ چلا قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ کون سی رات نازل ہوئی؟ یہ لیلۃ القدر کی رات نازل ہوئی۔ کون سا رات لیلۃ القدر ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی، حدیث میں فرمایا، شب قدر کو یعنی لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو ہمیں پتہ چلا لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس عظیم راتوں میں ہمیں جاگنا بہت ضروری ہے۔ ایک جاگنا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، قیام میں، سجود میں، عبادت میں، نماز میں گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک عبادت میں نہ ہو، بہت سے لوگ بازاروں میں جاگتے ہیں، بہت سے لوگ کھیل کود میں گزارتے ہیں، بہت سے لوگ کون سی مشغولیت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی یاد نہ ہو، یہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ عشر اواخر داخل ہوتے تھے، رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتے تھے، شد مئزرہ، اپنا کمر کس لیتے تھے، واحیا لیلہ، رات جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اس مبارک رات کی اہمیت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ تو ہمیں باقی تمام راتوں کو ہم نے جیسے بھی گزار دیا، لیکن کم از کم ان راتوں کو جاگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو تھوڑی اعمال توفیق ہوئی ہے، جو اعمال کی توفیق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اور جو تقصیر، نقص اور کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور اس عظیم رات کی فضیلت سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ اس عظیم رات کو ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔